آج بات کریں گے سری لنکا کی۔ یہ سٹوری بحرہ ہند کے ہیرے یعنی سری لنکا کے بارے میں ہے۔ اس سٹوری میں آپ کو بتاؤں گا کہ سری لنکا میں موجود وہ پہاڑ جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ زمین پر پہلا انسان اسی پہاڑ پر اترا تھا، یعنی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ وہی پہاڑ ہے جس پر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ اس سٹوری میں جان سکیں گے کہ سری لنکا کی تاریخ، سری لنکا کے بارے میں دلچسپ حقائق، سری لنکا میں سیر و تفریح کے لیے خوبصورت مقامات کون سے ہیں، سری لنکا میں چائے کے کھیتوں کے بارے میں معلومات، سری لنکا کے لوگ کیسے ہوتے ہیں، سری لنکا کے مشہور کھانے کون کون سے ہیں، اور سری لنکا کے لوگ کیسے زندگی جیتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وہ جنوری کی ایک نئی شام تھی جب میں پہلی بار سری لنکا پہنچا تھا۔ میرے آس پاس پام اور ناریل کے گھنے درخت تھے جن کے بیچ میں سے آسمان پر لٹکتی ہوئی شام مجھے اپنا چہرہ دکھا رہی تھی۔ سری لنکا کی شام کا منظر میرے لیے بالکل نیا تھا۔ یہ بالکل ویسی شام نہیں تھی جو مجھے اکثر میرے شہر لاہور میں ملا کرتی تھی۔ نہ جانے یہ شامیں اتنی اداس ہونے کے ساتھ ساتھ اتنی حسین کیوں ہوتی ہیں۔ میرے سامنے دور دور تک بحرہ ہند کا نہ ختم ہونے والا دلکش نظارہ تھا اور آسمان پر سجی دور دور تک سنہری شام تھی جس نے سری لنکا میں میرا استقبال کیا اور خود الوداع ہو گئی، اور میں اپنا ہوٹل واپس چلا گیا۔ یوں سری لنکا میں میری پہلی رات بھی ڈل گئی۔ صبح ہوئی تو سورج کی کرنوں میں آسمان کے بدلتے رنگ انتہائی خوشکن نظر آ رہے تھے۔ سری لنکا میں میرا سفر صرف چند گھنٹوں کے لیے تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ وقت ضائع کیے بنا مجھے کولمبو شہر کی سیر کو نکلنے کے لیے جانا چاہیے۔ سری لنکا میں ٹرانسفر کافی گندی اور مہنگی ہے۔ شہر بھر میں رکشے ڈنڈناتے پھرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک رکشہ میں نے حاصل کیا اور کولمبو کے خوبصورت مقامات دیکھنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ رکشہ والا اپنی روزی روٹی کے لیے اپنی پوری ایمانداری سے مجھے سری لنکا اور کولمبو کے بارے میں بتاتا رہا۔ اس کا نام روشن پریرا تھا، جو کافی دھیمے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ سری لنکا میں رکشے تو ٹک ٹک کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ بیسیکلی یہ انڈیا سے امپورٹ کیے جاتے ہیں اور یہ کافی خاصے مہنگے ہوتے ہیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ سری لنکا ویسے تو ایک چھوٹا سا ملک ہے، پر یہ ساؤتھ ایشیا کا واحد ملک ہے جو جزیرے پر مشتمل ہے۔ سری لنکا 16ویں صدی میں پرتگالیوں کے قبضے میں چلا گیا اور 1656 پہ اس پر ہالینڈ نے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد 1796 میں یہ ملک برطانیہ کے قبضے میں چلا گیا۔ یوں یہ 250 سال تک یورپی طاقتوں کے غلام رہے۔ 1948 میں انگریز سری لنکا سے چلا تو گیا، لیکن یورپین تہذیب کے اثرات آج تک یہاں موجود ہیں۔ سری لنکا تاریخ سے متعلق میں اس کی معلومات سے کافی متاثر ہوں۔ کولمبو کی سیر کے دوران میں نے نوٹ کیا کہ کولمبو شہر صاف ستھرا ہے۔ آپ کو گلیوں، بازاروں، پارکوں اور ساحل کے کنارے کاغذ اور لفافے نظر نہیں آتے۔ لوگ سیاہی میلے سانولے ہیں، قد بھی زیادہ نہیں، مگر تہذیب اور شائستگی ان کے قد کو بڑھا دیتی ہے۔ سری لنکا کے بارے میں دلچسپ معلومات کی بات کی جائے تو یہاں ویسے تو کرکٹ کا کھیل بڑا مشہور ہے، پر یہاں کا قومی کھیل والی بال ہے۔ یہاں کرکٹ کو بے حد پسند کیا جاتا ہے۔ سری لنکا کے لیے 1996 کھیلوں کے اعتبار سے ایک یادگار سال ہے جب سری لنکا کی کرکٹ ٹیم نے آسٹریلیا کو کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل میں لاہور میں شکست دی تھی۔ یہاں اس وقت صرف 11 یونیورسٹیاں ہیں۔ اس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ بحرہ ہند کا یہ چھوٹا سا ملک تعلیمی میدان میں دوسرے ملکوں سے کافی پیچھے ہے۔ یہ دنیا کا وہ پہلا ملک ہے جس نے جمہوری طور پر ایک عورت کو ملک کی سربراہ منتخب کیا تھا۔ پاکستان اور انڈیا کی آزادی کے ایک سال بعد 1948 میں سری لنکا نے بھی برطانیہ سے مکمل آزادی حاصل کر لی تھی۔ اگر آپ دنیا کے نقشے پہ نظر ڈالیں تو آپ کو سری لنکا کی شکل ایک ہیرے کے مانند نظر آئے گی، ہیرے کی طرح نظر آئے گی۔ یہ وجہ ہے سری لنکا کو بحر ہند کا ہیرا کہا جاتا ہے۔ یہ ایک جزیرہ ہے جس کی مغرب میں بحر ہند اور مشرق میں خلیج بنگال ہے۔ سری لنکا کا رقبہ 65,610 مربع کلومیٹر ہے۔ اس لحاظ سے ملک امریکہ کی ریاست ویسٹ ورجینیا سے بس تھوڑا سا بڑا ہے۔ یہاں 2 زبانیں بولی جاتی ہیں جس کا نام سنہالی اور تامل ہے۔ 2012 میں یہاں کی آبادی تقریباً 20 ملین کے قریب تھی۔
یہاں میں صرف ایک بین الاقوامی ہوائی اڈہ ہے جو کہ کولمبو میں ہے۔ کسینو کی بات کی جائے تو کسینو میں صرف امریکہ جیسے بڑے ملک میں ہی نہیں بلکہ کولمبو جیسے شہر میں بھی موجود ہیں۔ قدرتی نظارے کسی بھی ملک کی خوبصورتی کا اہم حصہ ہوتے ہیں۔ یہاں بے شمار خوبصورت مقامات ہیں جہاں ناریل کے درخت بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور انورادھا پور یہاں کے بڑے شہروں میں سے ہے جہاں بڑی تعداد میں بندر پائے جاتے ہیں۔ کھانوں کی بات کی جائے تو یہاں کے کھانے مسالے دار اور گرم ہوتے ہیں۔ یہاں کے لوگ چاول بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اکثر لوگ رات کو کھانے میں چاول کے ساتھ کڑی کھانا بھی پسند کرتے ہیں۔ سری لنکا خواتین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تب کھانا کھاتی ہیں جب ان کے مرد اور بچے کھانا کھا لیتے ہیں۔ یہاں دار چینی بھی بڑی مشہور ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کولمبو شہر میں ایک باغ ہے جس کے نام پر سینامون گارڈنز ہے۔ ہیم بنتوتا میں موجود بندرگاہ چائنا کی مالی معاونت سے بنی گئی ہے۔ جب سری لنکا میں پورا چاند ہوتا ہے اس دن کو یہ پویا ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس دن پورے سری لنکا میں عام تعطیل ہوتی ہے، یعنی کہ 70% آبادی بدھ مت سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ یہاں مسلمانوں کی تعداد اور ان کی کل آبادی 10% ہے۔